नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इस्तजअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन फ़अस्सर फ़ी जिल्दिही फ़क़ुल्तु बिअबी व उम्मी या रसूलल्लाह लौ कुन्त आज़नत लना फ़फ़रशना लका अलैहि शय्यन यक़ीक मिन्हु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना वद्दुनिया इन्नमा अना वद्दुनिया कराकिबिन इस्तजल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, सुनने वाले तमामी लोगों को सलाम मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दुनिया क्या है? जिस दुनिया के लिए आप मर रहे हैं, जिस दुनिया के हुसूल के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी एनर्जी सर्फ कर रहे हैं, जिस दुनिया के हुसूल के लिए भाई भाई को कत्ल कर दे रहा है, जिस दुनिया के लिए माँ बाप को छोड़ दिया जा रहा है, जिस दुनिया की लज्जत हासिल करने के लिए इंसान कुछ का कुछ कर बैठ रहा है, वो दुनिया है क्या? उस दुनिया की मिसाल देते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस हदीस से आपको सबक मिलेगा और एक पैगाम मिलेगा कि आप और हम जिस दुनिया को कमाने के लिए सारी एनर्जी सर्फ कर रहे हैं, वो दुनिया है क्या? और इस दुनिया में अल्लाह ने क्यों बनाया, क्यों पैदा किया, क्यों बनाया, क्यों पैदा किया? ये तो आपको पता ही है कि दुनिया को इसलिए बनाया ताकि इससे अपनी आखिरत संवारी जाए। लेकिन आखिरत की तरफ तवज्जो न देकर इंसान जिसमें मसरूफ़ है, उस दुनिया के हवाले से ये प्यारी हदीस जिसको मैंने मौजू में पढ़ा है, समाअत भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस्तजअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पे लेट गए। फ़अस्सर फ़ी जिल्दिही, आप उस चटाई पे लेटे तो उस चटाई के जो निशानात हैं आपके जिस्म अथर पर ज़ाहिर होने लगे। आप उस चटाई पर लेट गए। काबिल गैर पहलू और पहलू यह है कि इस्तजअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन फ़अस्सर फ़ी जिल्दिही, आप चटाई पर लेटे, उसके निशानात आपके जिस्म अथर पर ज़ाहिर हो गए। सहाबा किराम ने देखा, सहाबी रसूल ने देखा तो आप फरमाते हैं फ़क़ुल्तु बिअबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप अगर मुझे इजाज़त दे देते हैं या रसूल अल्लाह लौ कुन्त आज़नतना फ़फ़रशना लका अलैहि शय्यन यक़ीक मिन्हु, अगर आप मुझे इजाज़त दे देते तो मैं आपके लिए फ़र्श बिछा देता, बिछौना बिछा देता। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आँखें अश्कबार हो जाएंगी। गैरत ईमानी ज़िंदा है तो आपका दिल भी बेदार हो जाएगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अना वद्दुनिया इन्नमा अना वद्दुनिया कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा। मैं और ये दुनिया, बेशक मैं और ये दुनिया, यानी मैं दुनिया में ऐसे ही हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि मैं दुनिया में ऐसे ही हूँ जैसे कोई मुसाफिर दरख्त के साए में आराम करे और फिर उसको छोड़कर वहाँ से वो चल दे। मैं दुनिया में इसी तरह से हूँ। ये दुनिया फ़कत इतनी इस दुनिया की उम्र है। आका ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया, जिसकी वजाहत मैं अगर करूँ तो ये कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस सहाबी से कि ठीक है तुम इजाज़त लेना चाह रहे हो कि फ़र्श बिछा दूँ, मगर याद रखो मैं दुनिया में इसी तरह हूँ,
یعنی میں اور یہ دنیا اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی مسافر لمبا سفر کر رہا ہے اور سفر میں اس کو تھکان آ گئی ہے، دھوپ کی تمازت ہے، دھوپ کی شدت ہے، پیاس کی تڑپ ہے، ایسے عالم میں سفر کرتے کرتے اسے ایک درخت دکھتا ہے تو وہ شخص درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، لیکن اس کے مزاج میں یہ رہتا ہے، اس کے فکر میں یہ بات لاحق رہتی ہے کہ مجھے اپنے منزل پہ پہنچنا ہے، وقت پر اپنے جگہ پہ پہنچنا ہے، اپنے مسکن پہ پہنچنا ہے۔ تو وہ شخص پورے دن یا پوری رات یا 2-4 دن اس درخت کے سائے میں آرام نہیں کرتا، حالانکہ اسے آرام، سکون، چین میسر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بس فقط تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، تھوڑا سکون ملا اور پھر اس کی مزاج میں یہ تھا کہ مجھے اس منزل پہ جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنے مسکن پہ جانا ہے، پھر وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ آقا کریم نے اس کی مثال یہی دی ہے کہ دنیا کی عمر فقط اتنی سی ہے کہ کوئی شخص درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے، تو جتنی دیر آرام کیا سمجھ جاؤ اتنی ہی دیر کی یہ دنیا ہے۔ تو اس دنیا کے لیے ہم یہ کریں، اس دنیا کے لیے ہم مٹ جائیں، اس دنیا کے حصول کے لیے ہم مسجدوں کا رخ نہ کریں، مساجد کا رخ نہ کریں، اس دنیا کے حصول کے لیے ہم اللہ کو بھول جائیں، اس دنیا کے حصول کے لیے عجز و انکساری کو چھوڑ دیں، اس دنیا کے حصول کے لیے ہم دینیات کو چھوڑ دیں، اور دنیا کو حاصل کر کے ہم سینہ چوڑا کر لیں، دنیا کو حاصل کر کے ہم تکبر کے ساتھ چلیں، دنیا کو حاصل کر کے مکر و فریب کو عام کریں۔ نہیں، یہ یاد رکھو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، یہ دنیا فقط اتنی سی ہے جس کو یوں بھی سمجھ لیا جائے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں تکبیر کی جاتی ہے۔ پتہ ہے اذان اور تکبیر کے بعد جماعت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، یہ آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ آپ نے ظہر کے وقت میں دیکھا، عصر میں دیکھتے ہیں، مغرب میں دیکھتے ہیں، عشاء میں دیکھتے ہیں، جمعہ میں دیکھتے ہیں، فجر میں دیکھتے ہیں، اذان ہوئی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہے۔ اذان اور جماعت میں کتنا وقفہ رہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا وقفہ رہتا ہے، لیکن جب اقامت ہو جائے تو جماعت میں زیادہ وقفہ نہیں رہتا، فقط 1 سے 2 منٹ کا وقفہ رہتا ہے۔ اقامت ختم ہوتی ہے، 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں رہتا، اقامت ختم اور امام نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ اذان کے بعد جماعت میں وقت ہے آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ کا، لیکن جب اقامت ہو جائے تو جماعت میں وقت نہیں رہتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے، آپ کی اولاد جب ہوتی ہے تو کان میں اذان بھی دے دی جاتی ہے اور تکبیر بھی کر دی جاتی ہے، اور تکبیر کے بعد جماعت میں کتنا ٹائم رہتا ہے یہ آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ لہٰذا آپ کی اذان بھی ہو چکی ہے اور آپ کے لیے تکبیر بھی کہی جا چکی ہے، اب صرف جماعت باقی ہے، وہ جماعت انتقال کے وقت ہے، جنازے کی نماز ہے۔ تکبیر کے بعد، اقامت کے بعد جنازے میں لمبا وقفہ نہیں رہتا، تو اس سے آپ سمجھ لینا چاہیے کہ بس جو اقامت کے بعد، جو اذان کے بعد جماعت کا وقفہ ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے، تکبیر کے بعد جماعت میں جتنا ٹائم ہوتا ہے، بس وہی وقت سمجھ لو زندگی ہے، وہی وقت زندگی ہے۔ لہٰذا آپ دنیا میں رہ کر آخرت کو سنواریے، دنیا میں رہ کر قبر کی دنیا کو بہتر بنائیے، دنیا میں رہ کر اپنے اعمال بہتر سے بہتر کیجیے، دنیا میں رہ کر خلاصہ یہی ہے کہ ایسے کام کیجیے جس کام کی بنیاد پر آپ کو جنت حاصل ہو جائے۔ حضور نے جو یہ فرمایا ہے اس پر بہت غور سے دیکھیں۔ آقا نے فرمایا دنیا کی فقط مثال یہی ہے کہ کوئی شخص درخت کے سائے میں آرام کیا اور پھر وہاں سے وہ نکل گیا۔ اور ایک فقہ سنت جو ہے، حضور کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کی عجز و انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ چٹائی پہ لیٹ رہے ہیں۔ صحابی نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کچھ بچھا دوں۔ آقا نے فرمایا نہیں، یاد رکھو میں اور یہ دنیا اس کی مثال اس سے ہے۔
حضور کی عجز و انکساری کا عالم یہ ہے۔ صحابہ کا ادب حضور سے کیسا تھا؟ فوراً پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو فرش بچھا دی۔ صحابہ کا طرز کیا تھا حضور کے بات چیت کا، گفتگو کا؟ جب بھی اپنی بات کا آغاز کرتے تو کہتے فقلت بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو ہمیں صحابہ کرام جیسا ادب اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ عجز و انکساری کا جو پیغام میرے آقا نے دیا ہے اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو جو میرے آقا نے سمجھایا ہے کہ یہ دنیا ہے، یاد رکھو یہ دنیا ہے اور فقط دنیا کی عمر اتنی سی ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔